بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز جو ہے اس کی نیت کیسے کریں گے، نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے، سب مسائل، جتنے مسائل تراویح کی نیت کے بارے میں ہیں وہ تمام کے تمام مسائل اسی ویڈیو میں آپ کے حل کر دوں گا۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117 اور فتاوی شامی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494 کھول کر دیکھیے گا، یہ تمام باتیں مل جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنی ہے، سخت مجبوری کہ اگر آپ تراویح کی نماز چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ تراویح کی نماز کی نیت کیسے کریں گے، کیا طریقہ ہے، بہتر یہ ہے ہر دو رکعت میں نیت کریں گے، آگے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا نیت کہتے کسے ہیں، نیت کا حکم کیا ہے۔ نیت کا حکم یہ ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، نیت کہتے کسے ہیں، نیت کہتے ہیں القصد بالقلب، دل میں جو آپ کے ارادہ ہے، دل میں جو آپ سوچ رہے ہیں، جو کام کرنے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں دل میں یہ کرنا ہے مجھے، بس وہی ہے نیت۔ یہ نیت کا جو ہے حکم اور نیت کی تفسیر ہے، نیت کسے کہتے ہیں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے دل میں جو آپ سوچ لیتے ہیں وہی تو نیت ہو گئی، وہی طریقہ ہے، الگ سے کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ نیت انہی الفاظ سے کرنا ہے جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ میں تراویح کی نماز 2 رکعت تراویح کی نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، یہ جو لگا کے اتنی لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی سنت بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ ہاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، یہ بتانا اصل مقصد ہے۔ بہتر کیا ہے دل میں جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو زبان سے بھی ادا کر دیں، یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اصل ارادہ تو اصل نیت جو ہے دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کا کوئی تعلق نہیں، اصل تعلق دل سے ہے۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے ادا کر لیتے ہیں وہ آپ کے لیے مناسب ہے، بعض روایتوں سے ثبوت بھی ملتا ہے، اور یہ بہتر کیوں ہے، اس لیے کہ دل اور زبان دونوں کسی کام پہ متفق ہو جائیں، یہ اعلیٰ درجے کی توجہ کی بات ہے۔ آدمی بہت زیادہ توجہ سے سب سنتا ہے، کچھ کرتا ہے تو دل، زبان، دماغ سب ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، اور بالکل یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی لیے دل سے بھی ارادہ کر لے، زبان سے بھی ادا کر لے، یہ اور اچھی بات ہے۔ زبان سے کیا ادا کرے گا، زبان سے وہی ادا کر لے جو دل میں سوچ رہا ہے، یہی ہے زبان سے ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیے، جیسے میں نے کہا تھا، بہتر یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں، اب نیت کیسے کریں گے وہ بتا چکا ہوں آپ کو، کہ نیت کریں گے کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس نیت ہو گئی۔ امام کے پیچھے ہیں کہ تراویح کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، دل میں سوچ لیجئے، بس ہو گئی نیت آپ کی، یہی طریقہ ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 رکعت کر کے تراویح کی نیت کرنا ہر 2 رکعت میں، کیونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے، بہتر طریقہ، افضل طریقہ ہے۔ اسی لیے ہر 2 رکعت کے بعد پھر سے دل میں ارادہ کریے تراویح کی نماز پڑھنے کے بارے میں، پھر سے 2 رکعت پڑھیے، ہر 2 رکعت پہ نیت کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ساتھ 20 رکعت تراویح کی نیت کر لے شروع میں، اس کے بعد بیچ میں کوئی نیت نہیں کرے، بس پڑھتا جائے 2 رکعت کر کے، 2 رکعت پڑھے سلام پھرے، پھر 2 رکعت پڑھے سلام پھرے، کوئی نیت نہیں کرے، کوئی ارادہ نہیں کرے، شروع میں 20 رکعت کی نیت کر چکا تھا، اس کا بھی اعتبار ہو جائے گا، وہ بھی نیت قابل قبول ہے، اس کی بھی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ایک ذرا باریک مسئلہ، وہ باریک مسئلہ یہ ہے، نیت کر کے نماز شروع کر لیا تراویح کی، بیچ میں اگر کسی اور کام میں لگ گیا، بات چیت کر لیا اس سے یا کسی اور چیز میں لگ گیا، ادھر ادھر کام میں لگ گیا، تھوڑی دیر باہر چلا گیا، گھوم گھام کے آ گیا، یہ جو کسی اور کام کی طرف نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام کی طرف مشغول ہو گیا، اب وہ جو پہلی نیت تھی وہ نیت ختم ہو گئی، اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر جب وہ آئے گا نماز پڑھنے کے لیے پھر سے نیت کرنی پڑے گی اس کو۔ یہ مسئلہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امام ہوگا وہ نیت کرے گا کہ میں تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں، بس اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لے، یہ امام کی نیت کا طریقہ ہے۔ مقتدی نیت کریں گے کہ میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ اسی طرح جو ایک مسئلہ یہاں نیت کے بارے میں بہت اہم ہے، امام کے لیے مقتدیوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف امام اگر نماز پڑھنے کی نیت کر کے مطلب کھڑا ہو جائے گا، امامتی کر لے گا، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ امام کے لیے امامتی کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر امامتی کی نیت نہیں کرے گا امامتی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، ثواب کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، اگر آپ نے نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملا آپ کو،
نماز سب کی ہو گئی لیکن ثواب نہیں ملا امامتی کا ثواب. ہاں اگر امام مقتدیوں کی بھی نیت کر لے کہ میں مقتدی کی بھی نیت کرتا ہوں، یعنی میں نماز پڑھا رہا ہوں کی جگہ پڑھا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں امامتی کرنے کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا، امام بننے کا بھی اسے ثواب مل جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بہت ضروری مسئلہ عورتوں کے بارے میں. اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے چند عورتیں بھی ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، پھر امام کے لیے ضروری ہے وہ عورتوں کی بھی نیت کرے کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں. ورنہ اگر بغیر امامتی کے نیت کے، عورتوں کی امامتی کے نیت کے امام اگر نماز پڑھا دے گا، امام کی تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں گی ان کی نماز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بہت اہم تھا. بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.